الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کا بیان۔ قال اللہ تعالی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم اور عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالی عنہما کو اذان خواب میں تعلیم ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خواب حق ہے، اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جاؤ بلال کو تلقین کرو، وہ اذان کہیں کہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ دارمی نے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں کر لو کہ اس کے سبب آواز زیادہ بلند ہوگی۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا۔ اذان کہنے کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں احادیث میں مذکور ہیں، بعض فضائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، مسلم و احمد و ابن ماجہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ دراز ہوں گی۔ علامہ عبدالرؤف مناوی تیسیر میں فرماتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے، اور حدیث کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ مؤذن رحمت الہی کے بہت امیدوار ہوں گے کہ جس کو جس چیز کی امید ہوتی ہے اس کی طرف گردن دراز کرتا ہے، یا اس کے یہ معنی ہے کہ ان کو ثواب بہت ہے، اور بعضوں نے کہا کہ یہ کنایہ ہے اس سے کہ شرمندہ نہ ہوں گے، اس لیے کہ جو شرمندہ ہوتا ہے اس کی گردن جھک جاتی ہے۔ حدیث نمبر 2، امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کی تصدیق کرتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر تر و خشک جس نے آواز سنی اس کے لیے گواہی دے گا، دوسری روایت میں ہے ہر ڈھیلا اور پتھر اس کے لیے گواہی دے گا۔ حدیث نمبر 3، بخاری و مسلم و مالک و ابو داؤد و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اذان کہی جاتی ہے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے یہاں تک کہ اذان کی آواز اسے نہ پہنچے، جب اذان پوری ہو جاتی ہے چلا آتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے بھاگ جاتا ہے، جب پوری ہو لیتی ہے آ جاتا ہے اور خطرہ ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کر فلاں بات یاد کر، وہ جو پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ آدمی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کتنی پڑھی۔ حدیث نمبر 4، صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شیطان جب اذان سنتا ہے اتنی دور بھاگتا ہے جیسے روحہ، اور روحہ مدینے سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ حدیث نمبر 5، طبرانی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذان دینے والا کہ طالب ثواب ہے اس شہید کی مثل ہے کہ خون میں آلودہ ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ حدیث نمبر 6، امام بخاری اپنی تاریخ میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مؤذن اذان کہتا ہے رب عز و جل اپنا دست قدرت اس کے سر پر رکھتا ہے اور یوں ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اذان سے فارغ ہو، اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے جہاں تک آواز پہنچے۔ جب وہ فارغ ہوتا ہے رب عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا اور تو نے حق گواہی دی، لہٰذا تجھے بشارت ہو۔ حدیث نمبر 7، طبرانی صغیر میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس بستی میں اذان کہی جائے اللہ تعالی اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے۔ حدیث نمبر 8، طبرانی معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس قوم میں صبح کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے شام تک امان ہے، اور جن میں شام کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے صبح تک امان ہے۔ حدیث نمبر 9، ابو یعلا مسند میں ابی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے،
اس کی خاک مشک کی ہے۔ فرمایا اے جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے۔ حدیث نمبر 10۔ امام احمد ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر باہم تلوار چلتی۔ حدیث نمبر 11۔ ترمذی و ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے 7 برس ثواب کے لیے اذان کہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نار سے براءت لکھ دے گا۔ حدیث نمبر 12۔ ابن ماجہ و حاکم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے 12 برس اذان کہی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور ہر روز اس کی اذان کے بدلے 60 نیکیاں اور اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حدیث نمبر 13۔ بیہقی کی روایت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے سال بھر اذان پر محافظت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حدیث نمبر 14۔ بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے کہی اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور جو اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اس کے جو گناہ پیشتر ہوئے معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 15۔ ابن عساکر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سال بھر اذان کہے اور اس پر اجرت طلب نہ کرے قیامت کے دن بلایا جائے گا اور جنت میں دروازے پر کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا جس کے لیے تو چاہے شفاعت کر۔ حدیث نمبر 16۔ خطیب و ابن عساکر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مؤذنوں کا حشر یوں ہوگا کہ جنت کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، ان کے آگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، سب کے سب بلند آواز سے اذان کہتے ہوئے آئیں گے، لوگ ان کی طرف نظر کریں گے، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن ہیں، لوگ خوف میں ہیں اور ان کو خوف نہیں، لوگ غم میں ہیں ان کو غم نہیں۔ حدیث نمبر 17۔ ابو شیخ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اذان کہی جاتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے، جب اقامت کا وقت ہوتا ہے دعا رد نہیں کی جاتی۔ ابو داؤد و ترمذی کی روایت انہی سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ حدیث نمبر 18۔ دارمی و ابو داؤد نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 دعائیں رد نہیں ہوتی یا بہت کم رد ہوتی ہیں، اذان کے وقت اور جہاد کی شدت کے وقت۔ حدیث نمبر 19۔ ابو شیخ نے روایت کی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ابن عباس اذان کو نماز سے تعلق ہے تو تم میں کوئی شخص اذان نہ کہے مگر حالت طہارت میں۔ حدیث نمبر 20۔ ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤذن الا متودی، کوئی شخص اذان نہ دے مگر باوضو۔ حدیث نمبر 21۔ بخاری و ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و احمد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اذان سن کر یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حدیث نمبر 22۔ امام احمد و مسلم ابو داؤد و ترمذی و نسائی کی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ مؤذن کا جواب دے پھر مجھ پر درود پڑھے پھر وسیلے کا سوال کرے۔ حدیث نمبر 23۔ طبرانی کی روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وجعلنا فی شفاعتہ یوم القیامہ بھی ہے۔ حدیث نمبر 24۔ طبرانی کبیر میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو اذان سنے تو اللہ کے داعی کا جواب دے۔ حدیث نمبر 25۔ ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی
کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب مؤذن کو اذان کہتے سنو تو جو وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ حدیث نمبر 26، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مومن کو بدبختی و نامرادی کے لیے کافی ہے کہ مؤذن کو تکبیر کہتے سنے اور اجابت نہ کرے۔ حدیث نمبر 27، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ظلم ہے، پورا ظلم اور کفر ہے اور نفاق ہے یہ کہ اللہ کے منادی کو اذان کہتے سنے اور حاضر نہ ہو۔ یہ دونوں حدیثیں طبرانی نے معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ اذان کے جواب کا نہایت عظیم ثواب ہے۔ حدیث نمبر 28، ابو شیخ کی روایت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 29، ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک گروہ زنان، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھے گا اور 1000 درجے بلند فرمائے گا اور 1000 گناہ محو کرے گا۔ عورتوں نے عرض کی یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دونا۔ حدیث نمبر 30، طبرانی کی روایت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ عورتوں کے لیے ہر کلمے کے مقابل 10,00,000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دونا۔ حدیث نمبر 31، حاکم و ابو نعیم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کو نماز پڑھنے والے پر 220 حسنہ زیادہ ہے مگر وہ جو اس کی مثل کہے، اور اگر اقامت کہے تو 140 نیکی ہے مگر وہ جو اس کی مثل کہے۔ حدیث نمبر 32، صحیح مسلم میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب مؤذن اذان دے تو جو شخص اس کی مثل کہے اور جب وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 33، ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ نے روایت کی کہ زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کہنے کا مجھے حکم دیا، میں نے اذان کہی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہنی چاہی، فرمایا صدائی نے اذان کہی اور جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ مسائل فقہیہ، اذان عرف شرع میں ایک خاص قسم کا اعلان ہے جس کے لیے الفاظ مقرر ہیں۔ الفاظ اذان یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ مسئلہ نمبر 1، فرض پنجگانہ کے انہی میں جمعہ بھی ہے۔ جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کیے جائیں تو ان کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے اور اس کا حکم مثل واجب ہے کہ اگر اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے، یہاں تک کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی شہر کے سب لوگ اذان ترک کر دیں تو میں ان سے قتال کروں گا، اور اگر ایک شخص چھوڑ دے تو اسے ماروں گا اور قید کروں گا۔ مسئلہ نمبر 2، مسجد میں بلا اذان و اقامت جماعت پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 3، قضا نماز مسجد میں پڑھے تو اذان نہ کہے۔ اگر کوئی شخص شہر میں گھر میں نماز پڑھے اور اذان نہ کہے تو کراہت نہیں کہ وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے اور کہہ لینا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 4، گاؤں میں مسجد ہے کہ اس میں اذان و اقامت ہوتی ہے تو وہاں گھر میں نماز پڑھنے والے کا وہی حکم ہے جو شہر میں ہے، اور مسجد نہ ہو تو اذان و اقامت میں اس کا حکم مسافر کا سا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر بیرون شہر و قریہ یا باغ یا کھیتی وغیرہ میں ہے اور وہ جگہ قریب ہے تو گاؤں یا شہر کی اذان کفایت کرتی ہے، پھر بھی اذان کہہ لینا بہتر ہے، اور جو قریب نہ ہو تو کافی نہیں۔ قریب کی حد یہ ہے کہ یہاں کی اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہو۔
مسئلہ نمبر 6، لوگوں نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، بعد کو معلوم ہوا کہ وہ نماز صحیح نہ ہوئی تھی اور وقت باقی ہے تو اسی مسجد میں جماعت سے پڑھیں اور اذان کا اعادہ نہیں، اور فصل طویل نہ ہو تو اقامت کی بھی حاجت نہیں، اور زیادہ وقفہ ہوا تو اقامت کہے، اور وقت جاتا رہا تو غیر مسجد میں اذان و اقامت کے ساتھ پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 7، جماعت بھر کی نماز قضا ہو گئی تو اذان و اقامت سے پڑھیں، اور اکیلا بھی قضا کے لیے اذان و اقامت کہہ سکتا ہے جبکہ جنگل میں تنہا ہو، ورنہ قضا کا اظہار گناہ ہے، ولہٰذا مسجد میں قضا پڑھنا مکروہ ہے، اور پڑھے تو اذان نہ کہے، اور وتر کی قضا میں دعائے قنوت کے وقت رفع یدین نہ کرے۔ ہاں، اگر کسی ایسے سبب سے قضا ہو گئی جس میں وہاں کے تمام مسلمان مبتلا ہو گئے تو اگرچہ مسجد میں پڑھیں، اذان کہیں۔ مسئلہ نمبر 8، اہل جماعت سے چند نمازیں قضا ہوئیں تو پہلی کے لیے اذان و اقامت دونوں کہیں، اور باقیوں میں اختیار ہے، خواہ دونوں کہیں یا صرف اقامت پر اکتفا کریں، اور دونوں کہنا بہتر۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ایک مجلس میں وہ سب پڑھیں، اور اگر مختلف اوقات میں پڑھیں تو ہر مجلس میں پہلی کے لیے اذان کہیں۔ مسئلہ نمبر 9، وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے، قبل از وقت کہی گئی یا وقت ہونے سے پہلے شروع ہوئی اور اثناء اذان میں وقت آ گیا تو اعادہ کی جائے۔ مسئلہ نمبر 10، اذان کا وقت مستحب وہی ہے جو نماز کا ہے، یعنی فجر میں روشنی پھیلنے کے بعد، اور مغرب اور جاڑوں کی ظہر میں اول وقت، اور گرمیوں کی ظہر اور ہر موسم کی عصر و عشاء میں نصف وقت مستحب گزرنے کے بعد، مگر عصر میں اتنی تاخیر نہ ہو کہ نماز پڑھتے پڑھتے وقت مکروہ آ جائے، اور اگر اول وقت اذان ہوئی اور آخر وقت میں نماز ہوئی تو بھی سنت اذان ادا ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 11، فرائض کے سوا باقی نمازوں مثلاً وتر، جنازہ، عیدین، نذر، سنن، رواتب، تراویح، استسقاء، چاشت، کسوف، خسوف، نوافل میں اذان نہیں۔ مسئلہ نمبر 12، بچے اور مغموم کے کان میں، اور مرگی والے اور غضبناک اور بدمزاج آدمی یا جانور کے کان میں، اور لڑائی کی شدت اور آتش زدگی کے وقت، اور بعد تدفین میت، اور جن کی سرکشی کے وقت، اور مسافر کے پیچھے اور جنگل میں جب راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو، اس وقت اذان مستحب ہے، وبا کے زمانے میں بھی مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 13، عورتوں کو اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے، کہیں گی گناہ گار ہوں گی اور اعادہ کی جائے۔ مسئلہ نمبر 14، عورتیں اپنی نماز ادا پڑھتی ہوں یا قضا، اس میں اذان و اقامت مکروہ ہے اگرچہ جماعت سے پڑھیں کہ ان کی جماعت خود مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 15، خنثی و فاسق اگرچہ عالم ہی ہو اور نشے والے اور پاگل اور ناسمجھ بچے اور جنوب کی اذان مکروہ ہے، ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 16، سمجھ وال بچہ اور غلام اور اندھے اور ولد الزنا اور بے وضو کی اذان صحیح ہے، مگر بے وضو اذان کہنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 17، جمعے کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے لیے اذان ناجائز ہے اگرچہ ظہر پڑھنے والے معذور ہوں جن پر جمعہ فرض نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 18، اذان کہنے کا اہل وہ ہے جو اوقات نماز پہچانتا ہو، اور وقت نہ پہچانتا ہو تو اس ثواب کا مستحق نہیں جو مؤذن کے لیے ہے۔ مسئلہ نمبر 19، مستحب یہ ہے کہ مؤذن مرد عاقل، صالح، پرہیزگار، عالم بالسنہ، ذی وجاہت، لوگوں کے احوال کا نگراں، اور جو جماعت سے رہ جانے والے ہوں ان کو زجر کرنے والا ہو، اذان پر مداومت کرتا ہو اور ثواب کے لیے اذان کہتا ہو، یعنی اذان پر اجرت نہ لیتا ہو۔ اگر مؤذن نابینا ہو اور وقت بتانے والا کوئی ایسا ہے کہ صحیح بتا دے تو اس کا اور آنکھ والے کا اذان کہنا یکساں ہے۔ مسئلہ نمبر 20، اگر مؤذن ہی امام بھی ہو تو بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 21، ایک شخص کو ایک وقت میں 2 مسجدوں میں اذان کہنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 22، اذان و امامت کی ولایت بانی مسجد کو ہے، وہ نہ ہو تو اس کی اولاد، اس کے کنبے والوں کو، اور اگر اہل محلہ نے کسی ایسے کو مؤذن یا امام کیا جو بانی کے مؤذن و امام سے بہتر ہے تو وہی بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 23، اگر اثناء اذان میں مؤذن مر گیا یا اس کی زبان بند ہو گئی یا رک گیا اور کوئی بتانے والا نہیں، یا اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وضو کرنے چلا گیا یا بے ہوش ہو گیا، تو ان سب صورتوں میں سرے سے اذان کہی جائے، وہی کہے خواہ دوسرا۔ مسئلہ نمبر 24، اذان کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گیا تو اعادے کی حاجت نہیں اور بہتر اعادہ ہے، اور اگر اذان کہتے میں مرتد ہو گیا تو بہتر ہے کہ دوسرا شخص سرے سے اذان کہے،
اور اگر اسی کو پورا کر لے تو بھی جائز ہے، یعنی یہ دوسرا شخص باقی کو پورا کر لے، نہ یہ کہ وہ بعد ارتداد اس کی تکمیل کرے کہ کافر کی اذان صحیح نہیں اور اذان متجزی نہیں تو فساد بعض فساد کل ہے، جیسے نماز کی پچھلی رکعت میں فساد ہو تو سب فاسد ہیں۔ مسئلہ نمبر 25، بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ ہے اگر کہیں اعادہ کرے، مگر مسافر اگر سواری پر اذان کہہ لے تو مکروہ نہیں، اور اقامت مسافر بھی اتر کر کہے، اگر نہ اترا اور سواری ہی پر کہہ لی تو ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 26، اذان قبلہ رو کہے اور اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے، اس کا اعادہ کیا جائے، مگر مسافر جب سواری پر اذان کہے اور اس کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو تو حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 27، اذان کہنے کی حالت میں بلا عذر کھنکارنا مکروہ ہے، اور اگر گلا پڑ گیا یا آواز صاف کرنے کے لیے کھنکارا تو حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 28، مؤذن کو حالت اذان میں چلنا مکروہ ہے، اور اگر کوئی چلتا جائے اور اسی حالت میں اذان کہتا جائے تو اعادہ کرے۔ مسئلہ نمبر 29، اثناء اذان میں بات چیت کرنا منع ہے، اگر کلام کیا تو پھر سے اذان کہے۔ مسئلہ نمبر 30، کلمات اذان میں لحن حرام ہے، مثلاً اللہ یا اکبر کے حمزہ کو مد کے ساتھ اللہ یا اکبر پڑھنا، یوں ہی اکبر میں بے کے بعد الف بڑھانا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 31، یوں ہی کلمات اذان کو قواعد موسیقی پر گانا بھی لحن و ناجائز ہے۔ مسئلہ نمبر 32، سنت یہ ہے کہ اذان بلند جگہ کہی جائے کہ پڑوس والوں کو خوب سنائی دے اور بلند آواز سے کہے۔ مسئلہ نمبر 33، طاقت سے زیادہ آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 34، اذان مئذنہ پر کہی جائے یا خارج مسجد، اور مسجد میں اذان نہ کہے۔ مسجد میں اذان کہنا مکروہ ہے، یہ حکم ہر اذان کے لیے ہے، فقہ کی کسی کتاب میں کوئی اذان اس سے مستثنی نہیں۔ اذان ثانی جمعہ بھی اسی میں داخل ہے۔ امام اتقانی و امام ابن الحمام نے یہ مسئلہ خاص باب جمعہ میں لکھا۔ ہاں، اس میں ایک بات البتہ یہ زائد ہے کہ خطیب کے محاذی ہو، یعنی سامنے، باقی مسجد کے اندر ممبر سے دو ہاتھ کے فاصلے پر، جیسا کہ ہندوستان میں اکثر جگہ رواج پڑ گیا ہے۔ اس کی کوئی سند کسی کتاب میں نہیں، حدیث و فقہ دونوں کے خلاف ہے۔ مسئلہ نمبر 35، اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے، اللہ اکبر دونوں مل کر ایک کلمہ ہیں، دونوں کے بعد سکتہ کرے، درمیان میں نہیں، اور سکتے کی مقدار یہ ہے کہ جواب دینے والا جواب دے لے، اور سکتے کا ترک مکروہ ہے، اور ایسی اذان کا اعادہ مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 36، اگر کلمات اذان یا اقامت میں کسی جگہ تقدیم و تاخیر ہو گئی تو اتنے کو صحیح کر لے، سرے سے اعادے کی حاجت نہیں، اور اگر صحیح نہ کیے اور نماز پڑھ لی تو نماز کے اعادے کی حاجت نہیں۔ مسئلہ نمبر 37، حی علی الصلاۃ داہنی طرف منہ کر کے کہے، اور حی علی الفلاح بائیں جانب، اگرچہ اذان نماز کے لیے نہ ہو بلکہ مثلاً بچے کے کان میں یا اور کسی لیے کہی، یہ پھیرنا فقط منہ کا ہے، سارے بدن سے نہ پھرے۔ مسئلہ نمبر 38، اگر مینارہ پر اذان کہے تو داہنی طرف کے طاق سے سر نکال کر حی علی الصلاۃ کہے، اور بائیں جانب کے طاق سے حی علی الفلاح، یعنی جب بغیر اس کے آواز پہنچنا پورے طور پر نہ ہو۔ یہ وہیں ہوگا کہ منارہ بند ہے اور دونوں طرف طاق کھلے ہیں، اور کھلے منارے پر ایسا نہ کرے بلکہ وہیں صرف منہ پھیرنا ہو اور قدم ایک جگہ قائم۔ مسئلہ نمبر 39، صبح کی اذان میں فلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 40، اذان کہتے وقت کانوں کے سوراخ میں انگلیاں ڈالے رہنا مستحب ہے، اور اگر دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تو بھی اچھا ہے، اور اول احسن ہے کہ ارشاد حدیث کے مطابق ہے، اور بلندی آواز میں یہ زیادہ معین۔ کان جب بند ہوتے ہیں آدمی سمجھتا ہے کہ ابھی آواز پوری نہ ہوئی، زیادہ بلند کرتا ہے۔ مسئلہ نمبر 41، اقامت مثل اذان ہے، یعنی احکام مذکورہ اس کے لیے بھی ہیں، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ اس میں بعد فلاح کے قد قامت الصلاۃ 2 بار کہیں، اس میں بھی آواز بلند ہو مگر نہ اذان کی مثل، بلکہ اتنی کہ حاضرین تک آواز پہنچ جائے۔ اس کے کلمات جلد جلد کہیں، درمیان میں سکتہ نہ کریں، نہ کانوں پر ہاتھ رکھنا ہے نہ کانوں میں انگلیاں رکھنا، اور صبح کی اقامت میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں۔ اقامت بلند جگہ یا مسجد سے باہر ہونا سنت نہیں۔ اگر امام نے اقامت کہی تو قد قامت الصلاۃ کے وقت آگے بڑھ کر مصلی پر چلا جائے۔
مسئلہ نمبر 42، اقامت میں بھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت داہنے بائیں منہ پھیرے۔ مسئلہ نمبر 43، اقامت کی سنیت اذان کی بنسبت زیادہ مؤکد ہے۔ مسئلہ نمبر 44، جس نے اذان کہی اگر موجود نہیں تو جو چاہے اقامت کہہ لے اور بہتر امام ہے اور مؤذن موجود ہے تو اس کی اجازت سے دوسرا کہہ سکتا ہے کہ یہ اسی کا حق ہے، اور اگر بے اجازت کہی اور مؤذن کو ناگوار ہو تو مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 45، جنوب و محدث کی اذان مکروہ ہے مگر اعادہ نہ کی جائے گی، بخلاف اذان کے۔ جنوب اذان کہے تو دوبارہ کہی جائے، اس لیے کہ اذان کی تکرار مشروع ہے اور اقامت 2 بار نہیں۔ مسئلہ نمبر 46، اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، جب حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا ہو۔ یوں ہی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں، اس وقت اٹھیں جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے۔ یہی حکم امام کے لیے ہے۔ آج کل اکثر جگہ رواج پڑ گیا ہے کہ وقت اقامت سب لوگ کھڑے رہتے ہیں، بلکہ اکثر جگہ تو یہاں تک ہے کہ جب تک امام مصلی پر کھڑا نہ ہو اس وقت تک تکبیر نہیں کہی جاتی۔ یہ خلاف سنت ہے۔ مسئلہ نمبر 47، مسافر نے اذان و اقامت دونوں نہ کہی یا اقامت نہ کہی تو مکروہ ہے، اور اگر صرف اقامت پر اکتفا کیا تو کراہت نہیں، مگر اولیٰ یہ ہے کہ اذان بھی کہے اگرچہ تنہا ہو یا اس کے سب ہمراہی وہیں موجود ہوں۔ مسئلہ نمبر 48، بیرون شہر کسی میدان میں جماعت قائم کی اور اقامت نہ کہی تو مکروہ ہے، اور اذان نہ کہی تو حرج نہیں مگر خلاف اولیٰ ہے۔ مسئلہ نمبر 49، مسجد محلہ یعنی جس کے لیے امام و جماعت معین ہو کہ وہی جماعت اولیٰ قائم کرتا ہے، اس میں جب جماعت اولیٰ بطریق مسنون ہو چکی تو دوبارہ اذان کہنا مکروہ ہے، اور بغیر اذان اگر دوسری جماعت قائم کی جائے تو امام محراب میں نہ کھڑا ہو بلکہ داہنے یا بائیں ہٹ کر کھڑا ہو کہ امتیاز رہے۔ اس امام جماعت ثانیہ کو محراب میں کھڑے ہونا مکروہ ہے، اور مسجد محلہ نہ ہو جیسے سڑک، بازار، اسٹیشن، سرائے کی مسجدیں جن میں چند شخص آتے ہیں اور پڑھ کر چلے جاتے ہیں، پھر کچھ اور آئے اور پڑھی وعلی ھذا، تو اس مسجد میں تکرار اذان مکروہ نہیں، بلکہ افضل یہی ہے کہ ہر گروہ کے نیا آئے جدید اذان و اقامت کے ساتھ جماعت کرے۔ ایسی مسجد میں ہر امام محراب میں کھڑا ہو۔ محراب سے مراد وسط مسجد ہے، یہ طاق معروف ہو یا نہ ہو، جیسے مسجد الحرام شریف جس میں یہ محراب اصلاً نہیں، یا ہر مسجد صیفی یعنی صحن مسجد، اس کا وسط محراب ہے اگرچہ وہاں عمارت اصلاً نہیں ہوتی۔ محراب حقیقی یہی ہے، اور وہ شکل طاق محراب سوری کے زمانہ رسالت و زمانہ خلفائے راشدین میں نہ تھی، ولید بادشاہ مروانی کے زمانے میں حادث ہوئی۔ بعض لوگوں کے خیال میں ہے کہ دوسری جماعت کا امام پہلے کے مصلی پر نہ کھڑا ہو، لہٰذا مصلی ہٹا کر وہیں کھڑے ہوتے ہیں جو امام اول کے قیام کی جگہ ہے۔ یہ جہالت ہے، اس جگہ سے داہنے بائیں ہٹنا چاہیے، مصلی اگرچہ وہی ہو۔ مسئلہ نمبر 50، مسجد محلہ میں بعض اہل محلہ نے اپنی جماعت پڑھ لی، ان کے بعد امام اور باقی لوگ آئے تو جماعت اولیٰ انہی کی ہے، پہلوں کے لیے کراہت۔ یوں ہی اگر غیر محلہ والے پڑھ گئے، ان کے بعد محلے کے لوگ آئے تو جماعت اولیٰ یہی ہے اور امام اپنی جگہ پر کھڑا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 51، اگر اذان آہستہ ہوئی تو پھر اذان کہی جائے اور پہلی جماعت جماعت اولیٰ نہیں۔ مسئلہ نمبر 52، اثناء اقامت میں بھی مؤذن کو کلام کرنا ناجائز ہے جس طرح اذان میں۔ مسئلہ نمبر 53، اثناء اذان و اقامت میں اس کو کسی نے سلام کیا تو جواب نہ دے، بعد ختم بھی جواب دینا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 54، جب اذان سنے تو جواب دینے کا حکم ہے، یعنی مؤذن جو کلمہ کہے اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمہ کہے، مگر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے، بلکہ اتنا لفظ اور ملا لے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ مسئلہ نمبر 55، الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت و بالحق نطقت کہے۔ مسئلہ نمبر 56، جنب بھی اذان کا جواب دے، حیض و نفاس والی عورت اور خطبہ سننے والے اور نماز جنازہ پڑھنے والے اور جو جماع میں مشغول یا قضائے حاجت میں ہو ان پر جواب نہیں۔ مسئلہ نمبر 57،
جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام، کلام اور جواب سلام تمام اشغال موقوف کر دے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اذان کی آواز آئے تو تلاوت موقوف کر دے اور اذان کو غور سے سنے اور جواب دے۔ یوں ہی اقامت میں جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ مسئلہ نمبر 58، راستہ چل رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی تو اتنی دیر کھڑا ہو جائے، سنے اور جواب دے۔ مسئلہ نمبر 59، اقامت کا جواب مستحب ہے، اس کا جواب بھی اسی طرح ہے، فرق اتنا ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ ما دامت السماوات والارض کہے، یا اقامہ اللہ و ادامہ وجعلنا من صالحی اہلہا احیاء و امواتا۔ مسئلہ نمبر 60، اگر چند آذانیں سنیں تو اس پر پہلی ہی کا جواب ہے اور بہتر یہ ہے کہ سب کا جواب دے۔ مسئلہ نمبر 61، اگر بوقت اذان جواب نہ دیا تو اگر زیادہ دیر نہ ہوئی ہو اب دے لے۔ مسئلہ نمبر 62، خطبے کی اذان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کو جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 63، جب اذان ختم ہو جائے تو مؤذن اور سامعین درود شریف پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ مسئلہ نمبر 64، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا درود شریف پڑھے اور مستحب ہے کہ انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا لے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ مسئلہ نمبر 65، اذان نماز کے علاوہ اور اذانوں کا بھی جواب دیا جائے گا، جیسے بچہ پیدا ہوتے وقت کی اذان۔ مسئلہ نمبر 66، اگر اذان غلط کہی گئی مثلا لحن کے ساتھ تو اس کا جواب نہیں بلکہ ایسی اذان سنے بھی نہیں۔ مسئلہ نمبر 67، متاخرین نے تصویب مستحب رکھی ہے، یعنی اذان کے بعد نماز کے لیے دوبارہ اعلان کرنا، اور اس کے لیے شرع نے کوئی خاص الفاظ مقرر نہیں کیے بلکہ جو وہاں کا عرف ہو، مثلا الصلاۃ الصلاۃ یا قامت قامت یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مسئلہ نمبر 68، مغرب کی اذان کے بعد تصویب نہیں ہوتی اور 2 بار کہہ لیں تو حرج نہیں۔ اذان و اقامت کے درمیان وقفہ کرنا سنت ہے، اذان کہتے ہی اقامت کہہ دینا مکروہ ہے، مگر مغرب میں وقفہ 3 چھوٹی آیتوں یا 1 بڑی کے برابر ہو۔ باقی نمازوں میں اذان و اقامت کے درمیان اتنی دیر تک ٹھہریں کہ جو لوگ پابند جماعت ہیں آ جائیں، مگر اتنا انتظار نہ کیا جائے کہ وقت کراہت آ جائے۔ مسئلہ نمبر 70، جن نمازوں سے بیشتر سنت یا نفل ہے ان میں اولیٰ یہ ہے کہ مؤذن بعد اذان سنن و نوافل پڑھے ورنہ بیٹھا رہے۔ مسئلہ نمبر 71، رئیس محلہ کا اس کی ریاست کے سبب انتظار مکروہ ہے، ہاں اگر وہ شریر ہے اور وقت میں گنجائش ہے تو انتظار کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 72، متقدمین نے اذان پر اجرت لینے کو حرام بتایا، مگر متاخرین نے جب لوگوں میں سستی دیکھی تو اجازت دی اور اب اسی پر فتویٰ ہے، مگر اذان کہنے پر احادیث میں جو ثواب ارشاد ہوئے وہ انہی کے لیے ہیں جو اجرت نہیں لیتے، خالصاً للہ عز و جل اس خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ ہاں اگر لوگ بطور خود مؤذن کو صاحب حاجت سمجھ کر دے دیں تو یہ بالاتفاق جائز بلکہ بہتر ہے اور یہ اجرت نہیں، جبکہ المعہود کالمشروط کی حد تک نہ پہنچ جائے۔